سچے اور جھوٹے کا پتہ نہ چلتا۔ تو اس لیے رات کو معراج کرایا کہ جب میرے آقا آئے معراج کا واقعہ سنائے، ماننے والا تصدیق کرنے والا صدیق بن جائے، انکار کرنے والا وہ جھوٹا بن جائے، ابو جہل بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے آپ کو رات کو معراج کرایا کہ کوئی دیکھنے والا کوئی نہ دیکھے، کسی کو پتہ نہ چلے، بغیر دیکھے جو تصدیق کر دے گا اس کو انعام مل جائے گا، جو نہیں تصدیق کرے گا اس کو انعام نہیں ملے گا۔ تو رب کائنات نے رات کو معراج اس لیے کرایا، میرے آقا جب تشریف لے آئے معراج کر کے مکے کے اندر آئے تو آپ نے اعلان کیا کہ ایک رات کے اندر میں پوری دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، اور میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، اور جہنم کی بھی سیر کی، اور اللہ رب العزت کی دربار میں جا کر میں بیٹھا۔ تو جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے ابو جہل کہنے لگا دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کر لے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کہتا ہے زمین کی بھی میں نے سیر کی، آسمانوں کو بھی کی، ہر چیز کی۔ یعنی ہمارا دماغ اور آج کل کی جو سائنس چل رہی ہے یہ بھی کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کیسے کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو پیارے حبیب کو بھیجا اس نے پوری دنیا کی سیر کی ہے ایک رات میں۔ تو ابو جہل اس کے اندر رہا، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس کا ہو، جو اس کو ماننے والا، وہ انکار کر دے میں پھر لکڑا ہوگا۔ تو جب ابو جہل نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اس وقت آپ باغ کے اندر پانی لگا رہے تھے۔ جب باغ سے واپس آئے تو ابو جہل نے دیکھا کہ صدیق آ رہا ہے، یہ اسی کو ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج صدیق کے پاس جاتا ہوں، صدیق نے انکار کر دیا تو میں پھر ہر شکر قابل ہو جاؤں گا کہ میں بڑائی ہوں کہ تمہارا نبی ہے، اس نے دعویٰ کیسے کیا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صدیق تو جان قربان کرنے کے لیے ہے، میرے محبوب کے زبان مبارک سے کلمہ نکلے، کہتا ہے کہ ساری جان پوری دنیا آپ کے غلامی میں کر دوں گا اور آپ کی کبھی بات کو نہیں بولوں گا۔ جب ابو جہل گیا جا کر کہا کہ اے صدیق مجھے یہ بتلا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک رات میں نے پوری دنیا کی سیر کی، کیا تم مان لے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا بندہ نہیں جو ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کر لے۔ صدیق اکبر کو باتیں سناتا رہا، باتیں کرتا رہا، یہ دیکھا کہ اب صدیق اکبر اس بات پہ پکا ہو گیا تو کہا کہ اے صدیق کہ جس کو تم مانتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ سوچوں گا اور پوچھوں گا، مشورہ دوں گا، پھر بات کروں گا۔ ابو جہل نے جب یہ کہا کہ جس کا تم کلمہ پڑھا ہے اس نے دعویٰ کیا، تو صدیق اکبر کا قال لا صدقتا، کہ ابو جہل کہ اگر یہ کلمے میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلے آئے تو میں کہتا ہوں قال لا صدقتا، میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے، وہ اسی طرح ہے۔ میرا محبوب ایک رات میں پوری دنیا کی بھی سیر کر کے آیا ہے اور آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہے، اس کے اندر شک بھی نہیں۔ اگر تھوڑا سا گمان بھی کروں گا یا کوئی کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، میرا محبوب سیر کر کے آیا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ وہ سچ کہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ پہلے تو آپ کا نام ابو بکر تھا، آج کے بعد ہم نے اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے کہ بغیر تصدیق کیے ہو اس نے صداقت کی گواہی دے دی کہ میرے محبوب نے جو کچھ
ماننے کے لیے تیار ہو۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر پہلے تو بات نہیں مانتا تھا، اب تو اتنا پکا ہو گیا ہے کہ گمان بھی نہیں کرتا۔ کہا کہ اگر اور کوئی اگر بات کرتا تو میں ہرگز تسلیم نہ کرتا۔ میرے محبوب نے کہا یہ بات سچی اور پکی ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معراج رات کو اس لیے کرایا سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے، جن کو دیکھ کر ہر کوئی مان لیتا ہے بغیر دیکھے ہوئے مان لے تو اس کا ایمان کی لذت اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رات کو معراج اس لیے کرایا کہ زمین کے اوپر یعنی آسمان کے اوپر جو چاند ہے یا سورج ہے اس کی روشنی میرے آقا سے لی ہوئی ہے، ایسا میرے آقا کا پتہ ان کو اوپر پڑا ہے جس کی وجہ سے ان کو روشنی مل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر رات کے دن کو اگر معراج کرو تو سورج بھی ہوگا، جب میرا محبوب جائے گا تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، جب اثر چیز آ جاتی ہے تو رفع ختم ہو جاتی ہے، جب ایک نمبر چیز آ جاتی ہے تو دو نمبر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سورج کو روشنی ملی تو میرے محبوب کے نور سے روشنی ملی، چاند کو روشنی ملی تو پیارے محبوب کے نور سے ملی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میرا محبوب دن کو جائے گا تو سورج کی روشنی مدم ہو جائے گی، کہ اگر رات کے وقت گیا تو سورج چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا نہ دن ہو نہ رات ہو یعنی چاند ہو، وہ رات یعنی 27ویں معراج کی اس وقت سورج چاند بھی نہیں نکلتا، سورج بھی نہیں نکلتا، میرا محبوب اسی طرح تشریف لے آئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو میرا محبوب معراج رات کو کرنے کے لیے گیا ہے، رات کو رب کائنات نے منتخب کیا اور فرمایا کہ اس لیے معراج کرایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبوب جب آپ نے محبوب کو بلاتا ہے رات کے وقت رات اور نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں تیسرے کو پتہ نہ چلے۔ جب محبوب نے رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب تم دیکھ کر اپنی امت کو غمزدہ ہو رہا ہے، میں آ کر دیکھ کے تیری امت کے گناہ زیادہ ہے یا اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے، اس لیے رات کا وقت منتخب کیا کہ صرف تم اور میں بیٹھ کر تیسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب زلیخا یوسف علیہ السلام کو بلا کر لے گئی، کہا کہ اے یوسف کہ تم اور میں اور تیسرا کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا تیسرا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا تو کہنے لگا میرا بیٹا تم اور میں ہوں تیسرا کوئی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تیسرا اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح ہر پیغمبر جب جاتے بات کرتے تو بات یہی بن گئی کہ تیسرا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب محب اور محبوب دونوں آ کر بیٹھے تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرا محبوب صرف تو ہے اور میں ہوں تیسرا کوئی نہیں ہے، تو اور میں رات کی باتیں کریں گے تیسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے رات کو معراج کرایا کہ میرا محبوب آ جائے۔ جب آپ محبوب اپنے محب کو بلاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میرے بغیر میرے محبوب کا دوسرا کوئی حسن و جمال نہ دیکھ لے، کہ صرف میں ہی دیکھتا رہوں تیسرا کوئی نہ دیکھے۔ یہ تو حقیقی میں رات کی بات ہے۔ دنیا کا بھی اگر کوئی محب کوئی آدمی اپنے یا دوسرے آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اگر کسی دوسرے کے ساتھ دیکھتا ہے تو غیرت آ جاتی ہے کہ میرے بغیر دوسرے کے ساتھ کیوں چل رہا ہے، محب میرا ہو پیار میں کرتا ہوں اس کے ساتھ، یہ دوسرے کے ساتھ انسان بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے پوری کائنات بنائی اور سب کچھ بنایا، اور حتیٰ کہ رب کائنات نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں۔ رب کائنات یعنی 70,000 بشریت کا
اسی وقت کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بی بی عائشہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے لوامی زلیخا لورائنا جبینہ واسن بالقتل القلوب للیدین، کہ مصر کی کراریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر چھری چل گئی، سیب بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، خون بہنے لگا تو کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، تم کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ میں عائشہ سے پوچھو تو میں کیا کہتے ہو؟ لوامی زلیخا لورائن جبینہ واسن بالقتل القلوب للیدین، کہ میرے محبوب کو پورا جسم نہیں ہے، سارا وجود نہیں ہے، سب کچھ نہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ آئندہ جبینہ ہو، جس نے میرے محبوب کی پیشانی مبارک اور متھا مبارک دیکھا تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، کرنے کے بعد یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہم نے تو ایک مرتبہ تیرے محبوب کو دیکھا، جان قربان کر دی، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس محبوب کی دنیا کے اندر کیسے نورانیت کیسے اثر شکل دکھاتا، اس لیے 70,000 بشریت کا لبادہ پہن کر فرمایا محبوب دنیا کے اندر جائے، جا کر میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرے۔ جب یہ معراج کرایا تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب جب میرے سامنے آ کے بیٹھے گا، وہ لبادہ اتار کر میرے سامنے بیٹھے گا، میں یہ کہوں گا سبحان اللہ کعبہ قوسین، کہ محبوب کے اور میرے قریب ہو جا، اور میرے قریب ہو جا، کعبہ قوسین نے فرمایا اور اس کے قریب آ جا، اس لیے کہ میں تمہیں دیکھوں اور تم مجھے دیکھتا رہے، تیسرا کوئی دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ محب اور محبوب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، راز کی باتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہونے کے بعد پھر بھی میرے محبوب نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالی سب کچھ مجھے مل گیا، تو نے عطا کر دیا، پر میری امت گنہگار پیچھے ہے، وہ کہاں جائے گی؟ حالانکہ ہم جیسا کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس جا کر بیٹھے اور اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو بھی بلا دیتا ہے، کیوں کہ وزیر اعظم کے پاس بیٹھا کوئی یاد نہیں رہتا، کہتا ہے میرا بڑا نام ہے میرے حبیب اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جا کر بیٹھے، دیدار بھی کر رہے ہیں۔ سنت اللہ کعبہ قوسین، یعنی ایک اتنے برابر قوسین کہتے ہیں، ایک اتنے قریب کو، اتنا قریب جا کر بیٹھا تو پھر بھی وہاں بھی اپنی امت یاد آئے۔ اے اللہ تبارک و تعالی میں مجھے تو سب کو تم نے عطا کر دیا ہے، مجھے مل گیا، میں تیرا دیدار کر رہا ہوں، تو میرا دیدار کر رہا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا میں نے بھی دیا، جو کچھ میں نے مانگا تو نے بھی عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ میرے گناہگار بندے جو میری مخلوق میں سے فاسق و فاجر ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر گناہ کیے یا بھول کر گناہ کیے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب کے ذات نے فرمایا کہ اے میرا محبوب، تیری امت میں سے جو آدمی میت رسول فقط آتا اللہ تیری اطاعت کرے گا، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد فرمایا والا عباد اللہ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین۔ میں اللہ رب العزت یعنی ان کے اوپر بھی سلامتی بھیجوں گا، اب صالحین جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں میں ان کے اوپر بھی سلامتی بھیجوں گا، ان کو بھی میں اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنے محبوب کو رات کو معراج کرایا کہ رات کی باتیں کرے، تیسرا کوئی سننے والا نہ ہو، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم۔ معراج کا ایک بہانہ بنایا اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب کو ملنا تھا، محبوب گئے تو اپنی امت کی بخشش کروانی تھی، تو رب کائنات نے ایک ذریعہ بنا دیا اور طریقہ بتلا دیا کہ آپ کی امت اسی طرح کرتے رہے گی، میں مالک ان کی گناہوں کو بخش کر دوں گا۔ اگر اتنے گناہ کیوں نہ ہو کہ لوگ آنا خطیت و ابن آدم، سب سے بڑا فراسی گناہ ہو جب میری دربار میں آئے گا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک آدمی 99 قتل کر کے گیا، دل میں خیال آیا یار میں نے مرنا ہے، میں نے اتنے قتل کیے ہیں، میں مجھے جاؤں۔ ایک مولوی کو میرے جیسا کو خشک ملک تھا، اس کو آ کے ملا، اس نے کہا تیری تو بخشش ہو بھی نہیں سکتی، تو نے ایک کم یعنی 100 قتل کیا ہے، تیری بخشش نہیں سکتی۔ اس نے تلوار نکالی، اس کو دکھا چل تو بھی جا۔ 100 پورے ہوئے، پھر نکلا، پھر خیال آیا یار میں نے 100 کر دیے ہیں، اب جب پورے 100 ہو گیا ابھی میری بخشش ہو گئی، کوئی اللہ والا نیک بندہ مل گیا، اس سے کہا یار میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو نے 100 قتل کیا ہے، ایک قطرہ رحمت آئے گا تو تیری بخشش۔ اس نے کہا کوئی طریقہ بتلا دے جو ایسی چیز مل جائے جو جب گناہگار ہوتا وہ کہتا ہے طریقہ تو بتلا جلدی میری بخشش ہو جائے۔ اس نے کہا اس بستی میں چلا جا، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ تیرے لیے دعا کریں گے، رب کے ذات تیری بخشش فرما دے۔ رستے کی طرف چل پڑا، راستے میں گیا تو اسرائیل آ گیا، کہنے لگا تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اس نے کہا یار مجھے جانے دے، مجھے کہ نہیں وقت تیرا پورا ہو گیا، میں تو کسی کے بات سنتا بھی نہیں ہوں نہ بات کرتا ہوں، روح قبض کر کے لے گیا۔ وہ آج اسی جگہ پر جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ جنتی کہتے ہم جنت میں لے جائیں گے، جہنمی کہتے ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، جو اس نے یعنی دل کے اندر ارادہ کر لیا تھا بخشش کا، ابھی یہ توبہ تو نہیں کی تھی، فرشتوں نے کہا اللہ کے پاس چلتے ہیں، مرجو والے فیصلہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی دربار میں گئے، مولا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جہاں سے جگہ ہے وہاں سے زمین کی پیمائش کرو، جہاں میرے نیک بندے رہتے ہیں وہاں سے پیمائش کرو، جس کا فاصلہ کم ہو، اگر وہ فاصلہ اللہ والوں کا کم ہے تو جنتی ہے، یا اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا زمین وہ فاصلہ زیادہ ہے، اس نے دل کے اندر توبہ کر لی تھی اور تحیہ کر لیا تھا، اب تو کٹھی ہو جا، وہ زمین کٹھی ہو۔ جب انہوں نے پیمائش کی کرنے کے بعد وہ یعنی فاصلہ کم نکلا، جنت والے فرشتے لے گئے۔ تو اللہ رب العزت یعنی بخشنے کا ایک بہانہ تلاش کرتا ہے، اگر انسان اس بنا بہانے کے پیچھے پھرے تو ہو سکتا ہے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔